السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں یاسر اور میرے ساتھ اس وقت بے حد خاص مہمان ہیں۔ میرے کسی بھی پریچے کے محتاج نہیں ہے، نہ کسی تعریف کے اور نہ کسی تعارف کے، صرف اپنے ضلع کے بلکہ پورے جموں کشمیر کے ایک نامور عالم دین ہے، نہایت مشہور اور معروف۔ میں ساتھ میں گمنام بھی جوڑ دوں تو شاید بجا ہوگا، کیونکہ یہ میڈیا کی زینت نہیں بنتے اور ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں میڈیا سے۔ میرے من میں اور میرے ذہن میں بہت زیادہ دلچسپ سوالات تھے حضرت جی کو لے کر، آپ کی ہی طرح، لیکن حضرت جی کی زندگی چونکہ بہت زیادہ مصروف ہے، وقت کی قلت تھی، اور اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم نے ایک خاص موضوع پر اکتفا کیا ہے۔ تو حضرت جی کا میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، کیونکہ اپنی بے حد قیمتی اوقات میں سے نکال کر مجھے وقت عنایت فرمایا، اپنی مصروفیات کو، اپنی بے حد خاص معمولات کو سائڈ پہ رکھا۔ اللہ رب العزت اپنے ہی فضل سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت جی آپ ہمیں اور ہمارے سامعین کو تلبینہ کی اہمیت سمجھا دیجیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلبینہ ایک غذا ہے جس کو جو کھجور اور بعض دیگر ڈرائی فروٹ کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اور اس میں کھجور بھی ڈالا جاتا ہے مٹھاس پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ ملا کر اس کو پکایا جاتا ہے، اور اس کے فوائد کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تلبینہ تیار کر کے کھلانے کا حکم فرماتے، اور تلبینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کسی کے ہاں ہمارے دور میں ماتمداری ہو جاتی تھی، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، عورتیں ان کے گھر میں جو لواحقین اور پسماندگان ہیں ان سے اظہار تعزیت کے لیے آتیں، اور پھر ان کو وہ تلبینہ تیار کر کے کھلاتی، کیونکہ تلبینہ کے ذریعے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ غم ہلکا ہوتا ہے، اور غم کو دور کرنے کے لیے تلبینہ بہترین علاج ہے، اور تلبینہ کے ذریعے سے انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی قوت اور تقویت ملتی ہے، اور یہ کئی طرح کی بیماریوں کے لیے شفا کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ طب نبوی کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ شوگر کو اعتدال پر لانے کے لیے، اسی طرح اگر جسم میں چربی ہو جائے تو اس چربی کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے تلبینہ بہت اہم ہے۔ اس لیے تلبینہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ شریعت میں اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں، اور طب نبوی کے اندر بھی اس کے فائدے موجود ہیں۔ یہ انسان کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بھی ہے، اور غم کو دور کرنے کا باعث بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے، اور شوگر بھی اعتدال میں آتا ہے۔ اس لیے لوگ اس کا استعمال کریں، اور اس میں جو جن چیزوں سے تیار ہوتا ہے ان میں سے اہم چیز جو ہے، اس کے علاوہ باقی ڈرائی فروٹ بھی، کھجور بھی اس میں ملایا جاتا ہے مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، اور دودھ میں اس کو تھوڑا سا گاڑھا کر کے کھیر کی طرح بنا کے تو اس کو تناول کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ فجرا جئت بعد العسر